بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم یہاں موجود ہیں اس وقت غامدی صاحب کی اسٹڈی میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو حالات ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو میزان اور البیان کا لائیو درس ہوتا تھا اب وہ منقطع ہو جائے گا کچھ عرصے کے لیے، اور ہم گھر سے غامدی صاحب کے مکتب سے ان سے درخواست کی کہ ہمیں یہ وقت دیں۔ تو بدھ، جمعرات اور ہفتہ اور اتوار روزانہ 1 سے 2 بجے، بدھ، جمعرات، ہفتہ، اتوار، ان ایام میں 1 سے 2 بجے ہم لائیو آئیں گے، اور جو سوالات، وہ موضوعات جو عام طور پہ بہت تفصیل سے زیر بحث نہیں آتے، لوگ چاہتے ہیں کہ غامدی صاحب کا اس پر نقطہ نظر سامنے آئے، وہ اعتراضات، وہ فکری مقدمات جن کی مزید تنقیح کی ضرورت ہے، کوشش ہوگی کہ غامدی صاحب سے اس پر تفصیلی تبادلہ خیالات کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسا موضوع ہے، سوال ہے جو غامدی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو یہاں کمنٹ باکس میں لکھیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کوشش ہوگی کہ غامدی صاحب سے ہم ان موضوعات کو گفتگو میں زیر بحث لے کر آئیں۔ بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو آپ خیریت سے ہیں، صحت، طبیعت، مزاج ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ تو اب یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ کے یہاں مکتب سے شروع ہوگا۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ چونکہ گھر سے ہو رہا ہے، ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل سپورٹ یا عملہ نہیں ہے، اسی لیے کوئی انقطاع ہوتا ہے یا کوئی باہر آ جاتا ہے یا اٹھ کے جانا پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہیں ہم۔ غامدی صاحب، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کی جائے۔ یورپین علماء کونسل کا ایک فتویٰ، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا، سامنے آیا ہے۔ 21 سوالات ہیں جو اس میں پوچھے گئے ہیں، اس پہ جو مذہبی علماء ہیں، وہ علماء جو یورپ میں قیام پذیر ہیں یا وہ علماء جو اس جو اکیڈمی ہے اس سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اس پر اپنی رائے دی ہے۔ ایک ایک سوال پہ میں چاہوں گا کہ آپ کا نقطہ نظر بھی سامنے آئے، اور آخر میں مختصراً اوورآل جو آپ کو ایک پرسیپشن ملا ہے اس فتوے سے، اس کو بھی میں جاننا چاہوں گا۔ پہلا سوال یہ اس فتوے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ کیا خدا کی طرف سے کوئی عذاب ہے؟ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ میں اس پر اپنی رائے پہلے بھی دے چکا ہوں کہ جہاں تک عذاب کا تعلق ہے، اس کا سلسلہ پیغمبروں کے سلسلے کے ختم ہونے کے ساتھ ہی منقطع ہو گیا، یہ اب نہیں ہوگا۔ عذاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گروہ پر حجت تمام کرے اور اس کے بعد اس دنیا میں سزا کا فیصلہ کر لے۔ اس طرح کے عذاب اس سے پہلے رسولوں کے اتمام حجت کے نتیجے میں آتے رہے ہیں۔ قرآن نے بطور اصول بیان کیا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کسی قوم کے اندر رسول کو مبعوث نہیں کر دیتے اور اس کے ذریعے سے اس قوم پر اللہ کی حجت پوری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ دوسرے قوانین ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ یہ پوری کی پوری دنیا اصلاً کس قاعدے پر چل رہی ہے، تو فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اس میں موت و حیات کا یہ کارخانہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کو آزمانا ہے۔ یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ شکر کا بھی ہے، یہ صبر کا بھی ہے۔ اس میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کی یہ حکمت لازماً ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، ان کا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جس میں ہمیں کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ اصلاً آزمائش ہی میں ہوتا ہے۔ تو آزمائش اور امتحان، اس کے بارے میں تو کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو کچھ عام زندگی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی امتحانی کے زاویے سے دیکھا جائے گا، اور جو کچھ ان خاص مواقع پر ہوتا ہے وہ بھی امتحانی کے زاویے سے دیکھا جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ اس دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ کے مقابلے میں تمرد اور سرکشی ہوتی ہے۔ انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے معاملے میں غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کو بیدار کرنے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی تنبیہات نازل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو نذر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نوعیت کی سزا بھی بن جاتی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ لوگوں نے اگر اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے مقابلے میں سرکش ہوئے ہیں، یا انہوں نے اس دنیا میں جو اللہ کے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزیاں کی ہیں، ان قاعدوں کو توڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نظم عالم کو قائم رکھنے کے لیے تکوینی طور پر بنائے ہیں، تو ان سب چیزوں کے کچھ نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو عالم ہے، جس عالم اسباب میں ہم رہتے ہیں، یہ کچھ قوانین، کچھ قاعدوں پر چل رہا ہے، ان کی خلاف ورزی کے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ اس کو آپ
عام زندگی میں یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم گندگی پھیلائیں گے، ہم غلاظت میں رہیں گے، ہم ذان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھیں گے، تو اللہ کے کچھ قوانین ہیں جو روبہ عمل ہو جائیں گے اور اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں جو کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے اس کی ایک طرح سے مکافات ہو جاتی ہے، اس کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیز بھی اس دنیا کے اندر کار فرما ہے۔ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت پورے عالم میں ایک نظم چل رہا ہے، اس نظم میں قومی ریاستیں ہیں، اس میں سپر پاورز ہیں، ان کے اقدامات ہیں، ان کی پالیسیاں ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس عمومی قانون کے تحت بعض اوقات نتیجہ خیز ہو جاتی ہیں، اور وہ نتیجے اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ نتیجے برے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کے بارے میں ایک جامع تعبیر اختیار کی تھی کہ یہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی تنبیہات ہیں، اللہ کے نذر ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا موقع ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت کا موقع ہے۔ اس موقع پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اسباب، اپنے وسائل، اپنی ذہانت، اپنی ایجادات، اپنے اکتشافات کو جس درجے اہمیت دے ڈالی تھی، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ اب یہ نظم عالم ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، سائنس کے کمالات سامنے آ گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پوری انسانیت کو جھنجھوڑ دیا ہے، تنبیہ کی ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، اس کا نظم میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک معمولی جرثومہ بادشاہوں کے دماغ میں گھس جائے گا جا کے۔ یعنی وہ جو کہانی ہم سنتے تھے کہ ایک مچھر نے نمرود کو ہلاک کر دیا، اس کی ایک تصویر ہم اس وقت عالمی سطح پر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو تمرد، سرکشی، اپنے علم پر غیر معمولی اعتماد، اپنے اکتشافات اور اپنی ایجادات کا سہارا لے کر انسان کا خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا داعیہ، اس کو کتنی چوٹ لگی، اس بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس غلطی پر متنبع کیا ہے۔ تو متنبع کرنا، تنبیہ کرنا، عبرت دلانا، سوچنے پہ مجبور کرنا، غفلت سے جگانا، یہ ساری چیزیں موت کرتی ہے۔ یہ موت جو ہمارے گھروں میں روز آتی ہے، یعنی ہمارا باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بھائی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم بیدار ہوں، ہم جاگیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کسی زلزلے کی صورت میں، کسی طوفان کی صورت میں، اسی طریقے سے کسی وبا کی صورت میں اس موت کو زندگی کے مقابلے میں ایک بہت بڑی حقیقت کے طور پر نمایاں کر دیتے ہیں۔ گویا عالمی سطح پر موت ایک حقیقت کے طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ ہر شہر میں آپ دیکھتے ہیں روزانہ دسیوں جنازے نکل رہے ہوتے ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن موت اس طریقے سے عالمی مسئلہ نہیں بنتی۔ تو اس پروردگار نے اس وقت موت کو عالمی مسئلہ بنا دیا ہے۔ اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ مذہب کا بنیادی موضوع ہی موت ہے، یعنی پیغمبر موت کی یاد دہانی کراتے ہیں، ہمیں بیدار کرتے ہیں کہ ایک دن تم نے خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور جب وہاں پہنچو گے تو اس کے سامنے مسئول ٹھہرائے جاؤ گے، تمہیں جواب دہ ہونا ہوگا اپنے اعمال کے لیے، اپنے علمی مقدمات کے لیے، اپنے رویوں کے لیے، اپنی سیرت کے لیے، اپنے کردار کے لیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تنبیہ کا موضوع بناتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو پیغمبر بھی تنبیہ کرتے ہیں، قرآن مجید کو اسی لیے تنبیہ کہا گیا ہے، آیت کہا گیا ہے، نشانی کہا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے موت، اور موت کا اس طرح سے نمایاں ہونا، یعنی زلزلے میں، طوفان میں، وبا میں، یہ اصل میں اللہ کی بڑی تنبیہ ہے۔ تو میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک ضمنی سوال اسی سوال سے متعلق، لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ کہاں زیر بحث ہے، کس جگہ پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، مثلا آپ نے کہا کہ عذاب تو نہیں آئے گا اور عذاب کی صورت رسولوں کے ساتھ خاص ہے، یہ تنبیہ بھی تو انہی کو کہا جا رہا ہوتا ہے نا، یہ الگ سے کہاں آئے کہ تنبیہ بھی دی جائے گی؟ نہیں، یہ تو قرآن مجید نے اصول کے طور پر بتایا ہے کہ ہم قوموں کی طرف تنبیہات نازل کرتے ہیں۔ اس کو نظر کے لفظ سے تعبیر کیا۔ نظر کا مطلب ہی عربی زبان میں تنبیہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سورہ قمر میں جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ پھر تمہیں اندازہ ہو گیا نا کہ کیف کان عذابی و نذر، یعنی ہمارا عذاب کیسا تھا اور ہماری تنبیہات کیسی تھی۔ تو اس میں ایک خاص طرح کی تقدیم و تاخیر ہے، یعنی ہم نے تمہیں بتایا تھا نا، بیدار کیا تھا نا، اس کو بعض جگہوں پر عذاب ادنا سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ عذاب یا وہ مصیبتیں یا وہ تکلیفیں یہ نہیں دیکھتی کہ کون نیکوکار ہے اور کون بدکار ہے، وہ آتی ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان بیدار کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیداری جو ہے اس کو تنبیہ یا نذر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ نذر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عمومی قانون ہے۔ یہ بات کہ عذاب کب آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کب سنائیں گے، اس کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔ یعنی جو قرآن مجید میں واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں نذر کا تعلق اس سے نہیں ہے،
ٹھیک. یعنی اللہ تعالیٰ تنبیہ تو ہر ایک کی کر رہے ہیں، حجت ہر ایک پہ پوری کر رہے ہیں. ہم سب قیامت میں اللہ کی اس حجتی کے نتیجے میں مسئول ٹھہرائے جائیں گے انہی تنبیہات سے. جیسے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ موت بھی ایک تنبیہ ہے، موت بھی ایک نذیر ہے، وہ بھی پکار رہا ہے کہ خدا کے بندوں بیدار ہو جاؤ. تو عذاب کے بارے میں البتہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ عذاب کے جس میں نیکوکاروں کو الگ کر لیا جاتا ہے، بدکاروں کو الگ کر لیا جاتا ہے، اور وہ بدکاروں پر آتا ہے، کسی نیکوکار پر نہیں آتا. اس عذاب کے بارے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ وہاں قرآن مجید نے یہ شرط لگا دی ہے کہ ہم اس وقت تک یہ عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم اپنا رسول بھیج کے اپنی حجت پوری نہیں کر لیتے. یہ معاملہ آخری مرتبہ دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو چکا. بنی اسماعیل کے ساتھ ہوا، سرزمین عرب کے اہل کتاب کے ساتھ ہوا، اور ان مملکتوں کے ساتھ ہوا جن کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست خط لکھ کے دین کی دعوت دی. یہ ان کے ساتھ ہو چکا. اب اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت اب بھی آتی ہے، بیداری اب بھی ہوتی ہے، تنبیہ اب بھی ہوتی ہے، زلزلے اور طوفان اب بھی آ کے ہمارے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگ غفلت کی نیند سے جاگ جاؤ. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی. یہ قرآن میں جہاں بھی بیان ہوئی ہیں ایک عمومی قانون کی حیثیت، سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں، یہ سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں. صرف وہ آخری فیصلہ ان قوموں کے ساتھ ہوتا ہے جن قوموں کی طرف اللہ کے رسولوں کو مبعوث کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے صاحب. یہ جو فتویٰ ہے یورپین علماء کونسل کا، اس میں دوسرا سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کرونا وائرس کی اس وبا میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے. اللہ کی سچی معرفت ہی اسلام ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اسلام کا مطلب یہ ہے. اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر. میں نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیا. اسی لیے ہمارے ہاں جو عبادت کا تصور ہے یہ اپنے منتہائے کمال پر قربانی میں پہنچتا ہے. یعنی میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کر دیتا ہوں. قربانی اصل میں اسی نظر کی علامت ہے. تو ایک مسلمان تو ہر وقت اللہ کے لیے حاضر ہے. موت ہمارے لیے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. ہم موت کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کے حضور پہنچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس کو اپنے پروردگار سے ملاقات سمجھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے دینی تصورات کا حصہ ہیں. ان کو سامنے رکھ کر ایک مسلمان اپنے رویے ترتیب دیتا ہے. یعنی ایک جانب وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ قوانین ہیں جس کے تحت اس کو زندگی بسر کرنی ہے، لہٰذا ناگزیر طور پر وہ تدبیر کرے گا، علاج کرے گا، دوا کرے گا، جو کچھ بھی اللہ نے اس کو عقل دی ہے اس کو استعمال میں لائے گا. پوری کوشش کرے گا کہ وہ دنیا میں جو اسباب اس کو میسر ہیں ان کو کام میں لا کر، کوئی وبا ہے تو اس کا مقابلہ کرے، کوئی طوفان ہے تو اس کا مقابلہ کرے. اس کے لیے یہ سبق بھی ہوتا ہے کہ ہم نے آئندہ بہتر تیاری کرنی ہے. اس کی بہت ہی خوبصورت مثال وہ ہے جس میں سیدنا یوسف کو یہ بتایا گیا کہ مصر میں جو طوفان آنے والا ہے، ایک قحط کا طوفان برپا ہوا اور کئی برسوں کے لیے آ گیا. اس میں گرد و پیش کے علاقوں کے لوگ بھی بالکل بے بس ہو کر رہ گئے. اس سے پہلے خواب دکھائے گئے اور اس میں یہ رہنمائی دی گئی کہ ان قحط کے سالوں میں ہم غلے کا کیا اہتمام کریں، کس طرح سے اسے محفوظ کریں. تو اس طرح یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر علم دے اور آپ پہلے سے یہ جان سکیں کہ کیا چیز ہو سکتی ہے، کس کا اندیشہ ہے، تو تیاری کریں. اس کے لیے اپنے علم، اپنی عقل کو استعمال میں لائیں اور جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے اس علم و عقل کی رہنمائی میں اس کا سد باب کرنے کی کوشش کریں. سد ذریعہ کے اصول کے اوپر بھی، سد باب کے اصول کے اوپر بھی، پہلے سے جس کو آپ کہتے ہیں پرہیز کے اصول کے اوپر بھی، اور پھر یہ کہ دوائیں ایجاد کریں. آپ غور کر کے دیکھیں کہ آپ اس کے لیے کیا اہتمام کر سکتے ہیں، انسانوں کی کیا تربیت کرنی ہے. یہ اسباب اور تدابیر کا عالم ہے. تو ایک بندہ مومن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ اسباب اور تدابیر کا جو عالم ہے اس کے لیے سوچنا، غور کرنا، اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا، یہ دینی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، خدا کی اسکیم کے ساتھ موافقت کے لحاظ سے بھی اس کی ذمہ داری ہے. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. اس چیز کو اللہ کی تنبیہ سمجھتا ہے. یہ خیال کرتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے جگایا ہے، بیدار کیا ہے، لہٰذا اگر وہ غفلت میں ہے تو اٹھ جاتا ہے. اگر پہلے خدا کو بلایا ہوا تھا تو یاد کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنا
سر نیاز اس کی چوکھٹ پر ڈال دے، اپنے آپ کو اس کے حضور میں پیش کر دے، نماز کی طرف زیادہ توجہ دے، اگر اللہ توفیق دے تو اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تنبیہات اپنی کتاب میں نازل کی ہیں ان سے سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، اور دوسرے انسانوں کو بھی ان کی جانب توجہ دلائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ایک بندہ مومن کی حیثیت سے مجھے آپ کو ہر شخص کو کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا عام صاحب، یہ جو اگلے 2-3 سوالات ہیں یہ نماز سے متعلق ہیں۔ ان میں پہلا یہ ہے کہ کیا جمعہ جو ہے وہ الیکٹرانکلی آن لائن گھر میں پڑھا جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے کہ موجودہ حالات میں اس کی اجازت دینا دینی لحاظ سے کیسا ہے؟ اور پھر یہ کہ کیا مسجد میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ جماعت کرائی جا سکتی، جیسے کہ ہم نے دیکھا پاکستان میں ابتدا میں انہوں نے اجازت دی کہ 4 لوگ کھڑے ہو جائیں اس طریقے سے، اور بعض ممالک اس کا اہتمام بھی کر رہے ہیں کہ وقفے سے 2-3 لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو اس پورے تصور کے اوپر آپ نے تفصیل سے کئی موقعوں پہ جواب دیا، لیکن ایک کمنٹ آپ کا ان سوالات پہ سامنے آ جائے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جمعے کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارے تمام جلیل القدر فقہا بھی یہی کہتے ہیں کہ جمعے کے انعقاد کا تعلق نہ عام لوگوں سے ہے نہ علماء سے ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے، جمعے کے انعقاد کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے۔ ٹھیک، یعنی انعقاد ہونا چاہیے یا نہیں، یہ فیصلہ کرنا اصلاً مسلمانوں کے نظم اجتماعی کا کام ہے۔ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے جو لوگ ذمہ دار ہیں، جن کو ہم حکمران کہتے ہیں یا ہماری پرانی فقہی اصطلاح میں امام کہا جاتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعے کا انعقاد کریں۔ وہ جس مقام کو منتخب کریں گے، جس جگہ کو منتخب کریں گے، اسی جگہ جمعہ ہوگا۔ ٹھیک، چنانچہ ہمارے قدیم فقہا اور خاص طور پر فقہائے حنفیہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ سلطان جمعے کے لیے شرط ہے، یعنی شرط ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سلطان ہونا چاہیے یا اچھی بات ہے یا یہ کوئی استحباب کی چیز ہے، یہ شرط ہے۔ یعنی جمعہ منعقد ہی اس وقت ہوگا جب کہ سلطان اس کا اہتمام کرے۔ ظاہر ہے اس کی دو صورتیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ سلطان یا مسلمانوں کا سربراہ وہ خود اس کا انعقاد کرے، دوسرے یہ کہ اپنے کسی نمائندے کو اس مقصد کے لیے مقرر کرے۔ یہ جمعے کا شریعت میں بتایا گیا طریقہ ہے، پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے جمعے کے متبادل، یعنی جب حکمران اس کا انعقاد نہیں کر رہا تو اس کے متبادل کیا ہے؟ عام لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ وہاں دین میں ایک متبادل مقرر کر دیا گیا ہے۔ متبادل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ آپ سے مطلوب ہی نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے جیسے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس جگہ مسلمانوں کے عمال جمعہ پڑھا رہے تھے یا خود آپ نے جمعہ پڑھایا یا خلفائے راشدین پڑھاتے تھے، تو جو دور دراز کے لوگ تھے ان سے کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ ظہر پڑھیں گے اپنی جگہ کے اوپر۔ تو گویا جمعے کے معاملے میں پہلی بنیادی بات یہ جاننی چاہیے کہ اس کے انعقاد کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ ذمہ داری حکمران پر عائد ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے جب آن لائن کی بات کی تھی تو یہ کہا تھا کہ ایوان صدر سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو علماء اس وقت جمعہ پڑھا رہے ہیں، کسی اچھے عالم سے پوچھئے، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ جس وقت بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تو ہمارے سامنے یہ فقہی اور علمی سوال پیدا ہوا کہ کیا کریں اب، یعنی جمعے کی شرط تو پوری نہیں ہوتی، اس کو سلطان ہی کے ذریعے سے منعقد ہونا تھا۔ جب اس کی شرط پوری نہیں ہو رہی تو تیمم کے طریقے کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم گویا اس جمعے کا انعقاد کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر اس فقہی اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے تھا کہ اس کا متبادل شریعت میں مقرر کر دیا گیا، ظہر کی نماز گھر، ظہر کی نماز، یعنی عام لوگوں پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اچھا، عام لوگوں کے بارے میں یہی ہے کہ جب انہیں جمعے کے لیے بلایا جائے، یعنی جب حکمران جمعے کی اذان دلوائے، جب اس کی طرف سے یہ کہا جائے کہ آئیے، تو پھر ان پر فرض ہوتا ہے۔ یعنی اس کی فرضیت ہی اصل میں ثانوی طریقے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی جب جمعے کے لیے اذان دی جائے، جمعے کے لیے بلایا جائے، تو اس وقت پھر اپنے کاروبار چھوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور جمعے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ تو عامت الناس پر یہ اس طریقے سے فرضی نہیں ہوتا، یعنی جس وقت حکمرانوں کی طرف سے انعقاد ہوگا اب انہیں لازماً جانا ہے اس کے لیے۔ ایک بنیادی بات یہ، اب حکمران اگر کسی موقع پر جمعے کا انعقاد نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ متبادل صورت موجود ہے، لوگ اطمینان کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھیں، گھروں میں پڑھیں،
جہاں ان کے لیے ممکن ہو پڑھیں. عام حالات میں بھی اگر انعقاد نہیں کیا جا رہا تو وہ ظہر کی نماز ہی پڑھیں گے. ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اب حکمرانوں کی جگہ قائم مقام ہو گئے ہیں اور اب آپ جمعہ کا خطبہ دیں اور جمعہ پڑھیں. یہ پہلے بنیادی بات سمجھنی چاہیے. یہاں متبادل مقرر ہے اور آپ پر فرضیت نہیں عائد کی گئی، لیکن حکمرانوں پر تو فرضیت ہے. جی، یعنی حکمرانوں کو منعقد کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو اگر حکمرانوں کو کسی موقع کے اوپر مسجد میں آ کے جمعہ پڑھانا مشکل ہو جائے تو اب کیا ہوا؟ اب گویا رخصت کے طریقے ہوں گے نا. تو جہاں رخصت کے طریقے ہوں، یعنی ایک چیز آپ پر لازم ہے، حکمرانوں کے لیے یہ متبادل نہیں مقرر کیا گیا کہ وہ ظہر پڑھ لیں، ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ اب رخصت کی بات ہوگی. جی، تو جب رخصت کا معاملہ ہو تو ظاہر ہے کہ عام حالات میں وہ بھی ظہر ہی پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ نہیں منعقد کر سکتے. اس وقت میں نے یہ کہا کہ جب مقابل میں برابر کی چیز نہیں ہے بلکہ مقابل میں رخصت ہے. پھر واضح کر دوں، یعنی ایک یہ ہے کہ دین نے دونوں صورتیں مقرر کر دی ہیں، یہ بات بالکل درست ہے. اس صورت میں ہمارا کام اجتہاد کرنا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اجتہاد اس صورت میں ہوتا ہی نہیں. جس وقت دین میں دو شکلیں الگ الگ متعین ہیں تو بس ان پر عمل کیا جائے. یعنی حکمران موجود ہے، وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے، تو پھر اجتہاداً آپ کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، لازمی جمعہ پڑھنا. اور اگر فرض کر لیجئے کہ حکمران نہیں پڑھا رہا تو متبادل صورت پہلے سے مقرر ہے، ظہر کی. یعنی اس میں مجھے یا آپ کو کچھ نہیں کرنا. ٹھیک. یہاں صورتحال یہ ہے. لیکن جب دین میں ایک چیز مجھ پر فرض کی گئی یا مجھ سے مطلوب ہے یا مجھ سے اس کا تقاضا کیا گیا ہے، اس کو اب دیکھیے کیسے. مثلا باجماعت نماز جو عام نماز ہے، تو عام نماز کے بارے میں قاعدہ یہی ہے کہ ہم باجماعت نماز پڑھیں گے، مسجد میں جائیں گے، یہی قاعدہ ہے نا. اس میں جب آپ نہیں جا سکتے، کئی صورتیں ہوتی ہیں، مسجد گھر سے بہت دور ہے، آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ درپیش ہو گیا، کوئی معذوری ہے، بیمار ہے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ مقابلے میں رخصت ہوتی ہے، متبادل صورت نہیں ہوتی. اچھا، جب رخصت میں ہوتی ہے تو وہاں پر کیا قاعدہ ہوگا کہ آپ اگر اس رخصت کے بجائے کوئی درمیان کی اور صورت اختیار کر سکتے ہیں تو آپ مطلوب کی طرف بڑھیں. میں اس کی ایک عملی مثال دیتا ہوں. مثلا دین میں طے کر دیا گیا ہے کہ آپ وضو کریں گے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کرتے ہیں. اب ہم جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو تیمم رخصت ہے مقابل میں. اس میں اگر ہمارے لیے یہ صورت پیدا ہو جائے کہ وضو کرنا بھی ممکن نہیں ہے، جہاز میں یہ آسان نہیں ہوتا، یا بعض موقعوں پر پانی اتنا نہیں ہوتا، یا اگر آپ وضو کرنا شروع کر دیں سارے جہاز کے لوگ تو وہ غسل خانے اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. تو اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو آپ تیمم کی طرف جائیں گے. تیمم کہاں کریں؟ سعیداً طیبہ بھی موجود نہیں، مٹی نہیں ہے. تو اب اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سیٹ کی پشت کے اوپر علامتی طور پر ہاتھ ماریں اور تیمم کر لیں. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک گیلا ٹیشو لیں اور اسالۃ الماء کے معاملے میں رخصت قبول کر لیں. اسالۃ الماء کیا ہے؟ یعنی پانی بہنا چاہیے وضو کرتے ہوئے آپ کے اعضاء کے اوپر. تو یہ بہتر صورت ہو جائے گی کہ آپ یہ اختیار کر لیں. آپ نے گیلے تولیے سے ایک نوعیت کا وضو کر لیا، اب اس میں اسالۃ الماء نہیں ہوگا. تو اصول کیا ہوا کہ جہاں دین میں دو چیزیں پہلے سے طے کر دی گئی ہیں برابر کی سطح پر، وہاں پر آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کوئی اجتہاد فرمائیں. اور جہاں چیزیں برابر کی سطح پر طے نہیں کی گئی بلکہ رخصت دی گئی ہے تو وہاں مطلوب کی طرف بڑھنے کی اگر کوئی صورت پیدا ہو جائے، حالات کے لحاظ سے ہو جائے، تو آپ بڑھیں اس کی جانب. اس اصول کو سامنے رکھ کر میں نے یہ رائے دی تھی کہ حکمرانوں کے لیے اس وقت ایک عذر پیدا ہو گیا ہے، اور اس سے پیش نظر یہ بھی تھا کہ انہیں اپنا فرض یاد دلایا جائے، کہ بھول چکے، انہیں بتایا جائے کہ یہ ذمہ داری اصلاً تمہاری ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے. اور آپ ذرا تھوڑی سوچئے کہ اگر یہ بات فی الواقع ان تک پہنچتی، اگر وہ اس پر بیدار ہوتے، جو علماء ہیں اس وقت وہ سب جانتے ہیں کہ حکمرانوں ہی کو اصلاً جمعہ پڑھانا چاہیے، وہ بھی اس آواز میں آواز ملاتے اور حکمران اپنی ذمہ داری کو پہچانتے تو کیا فضا پیدا ہوتی جس میں ایک خطبہ نشر ہوتا، پوری قوم اس میں شریک ہوتی، سب اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے، سب دعائیں کرتے. یہ کس اصول پر ہے کہ ایک چیز آپ پر ایک ذمہ داری کے طور پر عائد کی گئی ہے، اس کے مقابل میں آپ کے لیے رخصت ہے.
تو رخصت سے نکلنے کی اگر کوئی صورت ملتی ہے تو ضرور اختیار کریں، یہ اصول ہے۔ لیکن جہاں متبادل چیز آپ کے لیے مقرر کر دی گئی ہے وہاں کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو آپ کے سوال کا سادہ جواب یہ ہے کہ عام لوگوں پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، انہیں جمعے کا اہتمام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، انہیں ظہر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور ہر جگہ اسی اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جمعہ سلطان سے متعلق ہے، ان پر البتہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جمعے کا انعقاد کریں۔ وہ اگر نہیں کریں گے اس وقت، پہلے نہیں کرتے رہے تو ظاہر ہے بے علمی کی وجہ سے نہیں کرتے رہے، انہیں کبھی بتایا نہیں گیا۔ لیکن اگر نہیں کرتے اس طرح کی صورتحال میں، علم تھا انہیں، تو اصل میں وہ معذور ہوں گے۔ اور عذر کی صورت میں، یعنی جب مقابلے میں رخصت ہے، تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی متبادل صورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، کوئی نئی شکل پیدا ہو گئی ہے، تو ضرور فائدہ اٹھائیں اس سے۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی ہو تو میں نے اس اصول کے اوپر یہ رائے دی تھی۔ اچھا غلام صاحب، آپ نے فرمایا کہ سب علماء یہ مانتے ہیں، اور بلکہ پچھلے دنوں میں نے کچھ بڑے علماء کی تحریریں پڑھی، انہوں نے بھی بتایا کہ ہم نے یہ اجتہاد کیا تھا کہ برصغیر میں جمعہ پڑھا جائے۔ آپ کی اس رائے کے اوپر بھی یہ سوال ہوا کہ جو آپ نے بات بیان کی کہ حکمران آن لائن پڑھا دیں، تو یہ کوئی شریعت کا حکم ہے یا اجتہاد ہے؟ تو اس کو بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے یہ اجتہاد کیا تھا کہ حکمران کی عدم موجودگی میں خود پڑھا دیں، تو آپ اصل میں حکمران کو یہ ذمہ داری دے کر پڑھانے کی میڈیم کے اوپر اجتہاد کر رہے ہیں، کیا ایسے ہی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے، یعنی میرے نزدیک یہ بات بالکل صحیح ہے، سوال بھی بالکل درست اٹھایا گیا ہے۔ دیکھیے، جس معاملے میں شریعت کسی چیز کی صورتیں طے کر دیتی ہے، اس صورت میں، اور متبادل صورتیں طے کر دیتی ہے کہ آپ کے لیے یہ حکم ہے، یہ نہ ہو تو یہ کر لیں، تو اس صورت میں کوئی ضرورت نہیں ہے اجتہاد کی۔ لیکن جہاں مقابل میں رخصت ہوتی ہے وہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مطلوب صورت کی طرف بڑھیں۔ یعنی اگر کہیں مسجدیں نہیں ہیں یا کہیں بنانے کی اجازت نہیں ہے ہمیں، ایسا ہو سکتا ہے نا کسی جگہ، خدا نخواستہ جیسے چین میں ہو گیا، اس طرح کی صورت ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ پھر اطمینان کے ساتھ جائیے اور گھر میں نماز پڑھ لیجئے، نہیں، پھر ہم نے مصلے قائم کرنے شروع کر دیے۔ پھر ہو سکتا ہے 4 لوگ، اس وقت وبا کی صورت ہے نا جس میں لوگوں کو اکٹھا بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں جس صورت کے حال کی مثال دے رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کی بدتمیزی ہو گئی اور انہوں نے مسجدوں کو روک دیا یا مسجدوں کو بند کر دیا جبراً، کسی وبا کی وجہ سے نہیں، کسی عذر کی وجہ سے نہیں، بلکہ پرسیکیوشن کے طریقے، یہ روس کی نیبر ریاستوں میں جیسے روس میں ہوا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں پھر کیا ہے؟ یعنی کیا اس کے مقابل میں آپ رخصت کی جو صورت بیان کی گئی ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، فوراً اس پہ چلے جائیں گے؟ آپ کوشش کریں گے کہ اس کی شبی صورتیں اختیار کریں۔ یعنی چلیے ہم مسجد نہیں بنا سکتے تو ہم 10-12 گھروں میں مل کے بیٹھ جائیں گے اور وہاں جماعت کرا لیں گے۔ یہ جو آپ مختلف جگہوں پر بعض مجلسوں میں جماعت کراتے ہیں، یہ اسی اصول پر کراتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ دوسری جو صورت آپ کے لیے چھوڑی گئی ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ الگ نماز پڑھ لیں، وہ مطلوب نہیں ہے اصلاً۔ یعنی جو متبادل صورت ہوتی ہے وہ اصل میں مطلوب اور غیر مطلوب کا تعلق نہیں ہوتا اس میں۔ تو جب آپ کے سامنے ایک مطلوب صورت ہے اور آپ اس کو نہیں کر سکتے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اجتہاد کر کے اس کی طرف بڑھنے کی صحیح کریں۔ اس اصول کو میں نے پیش نظر رکھا ہے۔ اس میں علماء اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، علمی اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہوتی، علمی اختلاف سے ہی اصل میں حقائق واضح ہوتے ہیں۔ اس سے بعض اوقات جو آدمی سوچ رہا ہوتا ہے اس کی غلطی کی طرف تنبہ ہوتا ہے۔ یہ ساری اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اسی لیے پیغمبر کے بعد ہمارے علماء آپس میں بحثیں کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے پر اعتراضات کرتے رہے ہیں، لیکن اگر علمی اختلاف علمی آداب کے ساتھ کرنے کی بجائے استہزاء، طنز اور اس طرح کے طریقے اختیار کیے جائیں، اگر ادیبانہ طنز اور ابتذال میں فرق محسوس نہ کیا جائے تو پھر آدمی کو اعراض کر لینا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے لوگوں کے۔ ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب، ایک پہلو اور مجھے یہاں لگا جس پر تھوڑی سی مزید آپ کو گفتگو کرنی چاہیے، وہ یہ کہ جو شبھی صورتیں ہوتی ہیں، جس وقت ہم اس حقیقی جو تقاضا ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتے اور اس کی روح کو سامنے رکھ کے اس کی کوئی مماثل صورت میں جاتے ہیں، عام آدمی کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو شرائط تھیں وہ فوراً سے شبھی صورتوں میں ان شرائط کا اطلاق کر کے دیکھتا، بھئی وہاں تو تھا امام آگے ہوگا، مقتدی پیچھے ہوگا، تو یہ آن لائن میں تو کمپیوٹر آگے ہے، بندہ پیچھے ہے۔ یہ بتائیے کہ جو دین نے باقی جگہوں پہ شبھی صورتیں اختیار کی ہیں، ان میں منطقی طور پہ دونوں جگہوں پہ طابق نال بن نال ربط رہتا ہے یا اس میں کیا صورت ہوتی ہے؟ شبھی صورتوں میں وہ ساری چیزیں اٹھ جاتی ہیں۔ اب تیمم میں آپ دیکھیے نا، یعنی بجائے اس کہ آپ اپنے اعضاء کو دھوئیں، وہ نظافت کا ایک احساس پیدا کریں، نشاط کا ہو،
اس کے بجائے مٹی مل رہے ہوتے ہیں. تو شبی صورتوں کے اوپر یہ اعتراضات نہیں ہوتے. شبی صورتیں جو ہیں وہ اصل میں کسی چیز کی یاد کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یہاں یہ سوالات نہیں ہوں گے. آپ قبلہ رو ہو گئے، حکمرانوں نے خطبہ نشر کر دیا، نماز پڑھا دی، آپ ان کے ساتھ شریک ہو گئے. بعد میں لوگوں نے بہت چیزیں بیان کر دیں کہ ہم حرم کی تراویح میں کیسے شریک ہوتے رہے ہیں، کسی موقع پر کوئی ایسا عذر پیش آ گیا تو کیسے سڑک کے پار کسی عمارت میں نماز پڑھتے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بھی شاید یہ ہو گیا ہو، لیکن ملیشیا میں رہا، وہاں تو سب مسجدوں میں یہ ہوتا تھا کہ ٹیلی ویژن سیٹ دوسری دیواروں پر لگا دیے جاتے تھے بڑی مسجدوں میں، بڑے اجتماعات میں، اور لوگ انہی کو دیکھ کر خطبہ بھی سن رہے ہوتے تھے، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تھے. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ آہستہ آہستہ لوگ سمجھ لیں گے. لیکن بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اجتہاد وہاں کیا جاتا ہے جب دین میں ایک مطلوب ہو اور ہم کسی مجبوری کی وجہ سے اس مطلوب کو حاصل نہ کر پائیں. اس کے لیے جہاں متبادل صورتیں مقابل میں رکھ دی جائیں دین میں، وہاں اجتہاد نہیں کیا جاتا. وہاں اجتہاد کریں گے تو یہ شریعت بنانے کے مترادف ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عام صاحب، ہم یورپین علماء کونسل کے فتوے پہ جو سوالات ہیں ان پہ آپ کی رائے لے رہے ہیں. ایک اور پہلو، جب آپ نے یہ فرمایا کہ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے اور فقہ کی کتابوں میں یہی ہے سلطان ہوگا، جمعے کی شرائط میں ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ سوال بھی جب بھی آپ یہ بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا کسی جگہ پہ کہ حکمرانوں کا اصل یہ منصب تھا کہ جمعہ پڑھائیں، اس پہ ہمارے مذہبی جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکمران جن کو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، جن کو غسل کے فرائض واجبات کا نہیں پتہ، یہ کس منہ سے کھڑے ہو کے مسلمان امت کی امامت؟ چلے ہم مان لیتے شرط تو ہے، لیکن وہ حکمران بھی تو وہی ہونے چاہیے جیسے خلفائے راشدین تھے. ان حکمرانوں کو جن کی نہ داڑھی ہے، جن کو نہ مسائل پتہ ہیں طہارت پاکیزگی کے، ان کو کیسے دے دیں؟ یعنی وہ سوال ہی اٹھاتے ہیں کہ یہ اہل کیسے ہیں جمعہ پڑھانے کے؟ 70 سال سے آپ ان حکمرانوں سے پھر اسلام، اسلامی نظام مصطفیٰ، اس کے نفاذ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح ہے. یعنی وہ جو کچھ شریعت کے احکام نافذ کریں گے، کیا وہ صرف دوسروں پر نافذ کرنے کے لیے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خود شریعت پر عمل کریں. تو جس وقت انہیں یہ احساس آپ دلائیں گے کہ یہ آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، تو پھر وہ نماز بھی سیکھیں گے، وہ خطبہ بھی سیکھیں گے. جب آپ نے یہ چیز ہی ان سے چھین لی تو ان کے اندر اس کو حاصل کرنے کی تمنا ہی کیوں پیدا ہوگی؟ آپ ان کی جگہ پہ آ گئے ہیں. دیکھیے، اسی لیے میں نے توجہ دلائی تھی، اگر آپ اس مضمون کو پڑھیں جو میں نے 2015 میں لکھا تھا اور جس میں ایک جوابی بیانیہ پیش کیا تھا، تو اس میں نے یہ بتایا تھا کہ صحیح تعبیر کیا ہے حکومت سے متعلق یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق. صحیح تعبیر کیا ہے؟ صحیح تعبیر یہ ہے کہ ہم انہیں شریعت پر عمل کرنے کی تلقین کریں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو عصا ہے، قانون کا ڈنڈا ہے، عصا ہے، وہ آپ کی پیٹھ پر تو برسائیں. بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن خود عمل نہ کریں. تو میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ان پر نماز فرض نہیں ہے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے؟ اچھا، وہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، قرآن نہیں ملاتے؟ جب انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے اور یہ دینی فرض ہے، تو جس طرح باقی خطبوں کی تیاری کرتے ہیں اس طرح اس کی بھی تیاری کریں گے. اقوام متحدہ میں بھی تو جاتے ہیں، اقوام متحدہ میں جاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. کتنے آپ کے حکمران ہیں جو چند لفظ بھی اچھی انگریزی کے نہیں بول سکتے، اس کے نوٹس بناتے ہیں. یہ سب کرتے ہیں نا. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ضرورت پڑ گئی. تو جب آپ دین ان کی ضرورت ہی نہیں بنائیں گے اور یہی کہتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ تو پھر یہی نکلے گا. تو ان کو جس حالت میں بھی وہ ہیں ان کے دینی فرائض کی طرف متوجہ کیجئے. اصلاً تو باجماعت نماز انہی کو پڑھانی چاہیے اگر کہیں ہوں. خلفائے راشدین ایسا ہی کرتے تھے. تو جب آپ کسی دینی فرض کے معاملے سے ان کو غیر متعلق کر دیں گے تو پھر وہ بھی یہ کہیں گے کہ نہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خطبہ کیا ہوتا ہے، نہ یہ جاننے کی ضرورت ہے نماز کیا ہوتی ہے. وہ آئیں گے اسی طریقے سے جیسے پادریوں کے پیچھے آ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوں گے اور چلے جائیں گے. اچھا غازی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں، ہم تو خیر اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن سننے میں آیا کہ جہلک صاحب کے دور میں انہوں نے سرکاری اداروں پر اس کا اہتمام کیا تھا کہ جو مثلا ڈپٹی کمشنر ہے یا جو ڈائریکٹر ہے وہ سارے عملے کو نماز پڑھائے. تو ہم نے لطیفہ سنا ہے کہ وہ جو ڈائریکٹر ہوتے تھے وہ اپنے اردلی اور اپنے جو سنگتری ہوتے تھے ان سے کہتے تھے بھائی مجھے وہ دعا سکھاؤ، اس کے بعد میں نے نماز پڑھانی ہے. تو اگر علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، حکمران علماؤں کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے اذکار دعائیں سیکھ کے پھر شروع کریں گے؟ پہلے بھی تو سیکھتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں آپ دیکھیے نا کہ مثلا یہ بات علماء نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی کہ تمہیں قرآن پڑھنا آنا چاہیے.
یعنی سوچے سمجھے بغیر بھی بہرحال پڑھنا آنا چاہیے. تو ہر آدمی اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھواتا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ ان چیزوں کی اہمیت اپنے حکمرانوں کو بتائیں گے تو پھر ان کے ہاں رویہ بدلے گا اس معاملے میں. ہر آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے کہ قاری صاحب کو بلائے اس کے بچے کو قرآن پڑھا دے, تو پھر حکمران بھی سیکھیں گے. آپ کے علم میں ہے, آپ بھی وہاں رہے ہیں, کہ ملیشیا میں جو حکمران ہیں کتنی اچھی قرات کرتے ہیں, جی ہاں جی ہاں, کتنے خوبصورت طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں. یہ سب ان کے ہاں ان کی تہذیب کا حصہ ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز تہذیب کا حصہ بنے گی بشرطے کہ آپ اس کو حکمرانوں سے متعلق کریں. تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ جمعے کے ممبر کا تعلق حکمرانوں سے ہے تو لوگ اجنبیت سے اس بات کو سنتے ہیں. اسی وجہ سے مجھے ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کو یہ چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے یہ اجتہاد کیا ہی تھا کہ بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت آنے کے بعد ہم پڑھائیں گے, تو وہ ہر جمعے کے خطبے میں 2 لفظ ضرور یہ کہتے کہ یہ ممبر اصلاً ہمارا نہیں, تاکہ اس کی یاد ختم نہ ہوتی. یہ ختم ہو گئی, ورنہ آپ فقہ کی کسی کتاب کو اٹھائیں, جی ہاں جی ہاں, یعنی احناف کے ہاں شوافے کے ہاں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. حکمران اس کا مقرر کردہ نمائندہ وہ آئے گا, وہ نماز پڑھائے گا. جمعہ وہاں ہوگا جہاں پر حکومت کا کوئی مرکز ہے, یعنی وہ نچلی سطح کا بھی ہو سکتا ہے, اوپر کا بھی ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں عرب ممالک میں کم و بیش یہی نظم ہے, ملیشیا میں یہی کم و بیش نظم ہے. تو یہ نظم ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے اور اس کی برکتیں ہیں. یعنی یہ ابھی چند برکتیں زیر بحث آ گئی ہیں. حکمران مجبور ہیں کہ وہ مسجد میں آئیں, وہ مجبور ہیں کہ وہ آ کے خطبہ دیں, وہ مجبور ہیں کہ وہ قرآن کی آیتیں یاد کریں, وہ مجبور ہیں کہ وہ اپنی قرات کو بہتر کریں. یہ ساری چیزیں آپ سے آپ ہونی شروع ہو جائیں گی. ایک نماز جو ان کے لیے خاص کی گئی تھی, جب آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ اصلاً آپ کو پڑھانی. ٹھیک. اچھا ہم سب سوالات کو تو دل چاہ رہا آگے بڑھائیں, لیکن یہ اتنا اچھا موضوع ہے جس پہ آپ نے بات کی, اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ تھوڑی سی یہ جو جمعے کی پوری شکل ہے جس میں دیکھیں 2 خطبات رکھے گئے ہیں, اس میں جو پہلا خطبہ ہے مثلا وہ حکمران ہی دے گا, تو اس کو بھی طے کر دیا گیا ہے کہ اس میں کیا بات ہوگی. دوسرا خطبہ ہے اس میں کیا بات ہوگی. اس سے وہ جو حکمران ہے, ایک مسلمان حکمران, وہ کیسے کنیکٹ کرتا ہے خدا سے اور کیسے کنیکٹ کرتا ہے اپنی رعایا سے جو وہاں پر موجود ہیں, اور اس پورے تعلق سے فضا کیا پیدا ہوتی ہے. یعنی میں یہ تصور کرتا ہوں, کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں رجب طیب اردگان صاحب کو, وہ کہیں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں, تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا ذمہ داری پہ آدمی بیٹھا ہے, اتنی اچھی تلاوت کر رہا ہے, تو ہمارے ایمان میں بھی ایک جس کو کہتے ہیں حلاوت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں کا حکمران ہے, قرآن پڑھنا بھی جانتا ہے. تو اگر یہ صورت قائم ہو دوبارہ سے, اس سے اوور آل سوسائٹی پہ کیا فرق پڑے گا؟ یعنی ہماری حکمران کی اطاعت میں بھی کیا کوئی اضافہ ہوگا؟ اس کی نفسیات تبدیل ہوگی, ہمارا اس کے ساتھ تعلق تبدیل ہو جائے گا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اصل میں مسجد اور خاص طور پر جامع مسجد وہ تو ایوان اقتدار کے اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنائی گئی تھی. اتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم نے منقطع کر کے رکھ دیا ہے, اور اس میں حکمران اپنی ذمہ داریاں بھول گئے. عامت الناس کے سامنے جواب دہی کا وہ احساس بھی ختم ہو گیا جو خلفائے راشدین کے ہاں تھا. یعنی معلوم تھا ان کو کہ ہم نے جمعے کے جمعے جا کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور وہاں ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے اور ممبر سے اتر کر جواب دینا پڑے اس کا. تو یہ جو صورتحال ہم نے ختم کر دی ہے, ہم اس سے واقف نہیں ہیں کہ اس کی کیا برکات ہیں جس سے ہم محروم ہو گئے ہیں. میں اس کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں, لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک ریاست قائم ہو چکی ہے علماء کی اس مسجد اور جامع مسجد کے حوالے سے, تو وہ اسے اپنے اوپر حملہ سمجھتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر ہمارے پاس سے جائے گا. تو آپ کبھی غور نہیں کرتے اس بات کے اوپر کہ اللہ کا دین قائم کرو, اللہ کے حدود نافذ کرو, اللہ کے دین کے مطابق احکام دو. ان کا مطالبہ کرنے والوں کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا دین تقاضا کرتا ہے کہ حکمران یہ ذمہ داری انجام دے, تو وہ تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی المناک صورت ہے, دین نافذ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ تو دین ہے, یعنی دین بتایا جا رہا ہے. ان کی آواز اس میں زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ شامل ہونی چاہیے, اور انہیں کہنا چاہیے کہ آپ آئیں اور آ کر اپنے ممبر کو سنبھالیں. یہ تو ہم نے آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے سنبھالا ہے, یہ کہنا چاہیے تھا. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس ممبر پر کھڑے ہوں. اس پر میں ایک اور اعتراض کا جواب بھی دے دوں. وہ بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی کر ڈالتے ہیں کہ دیکھیے جی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آپ نے آزادی رائے کا خاتمہ کر دیا. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے جو چیز حکمرانوں سے متعلق ہے وہ ان کے سپرد. ہمارے لیے آزادی رائے کے مواقع مسجدوں میں بھی, عام جلسہ گاہوں میں بھی, عام مجالس میں بھی باقی ہفتے کے دن موجود ہے.
یعنی علماء خطاب کریں، اپنا نقطہ نظر بیان آپ کریں. منگل کو جائیں، بدھ کو جائیں، آپ بیٹھیں، آپ درس قرآن دیں، آپ حکومت پر تنقید کریں. ہمارے جو قدیم علماء تھے یا متقدمین تھے وہ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے. یعنی امام مالک برسوں مسجد نبوی میں درس دیتے رہے، اس میں وہ حکمرانوں پر نقد بھی کرتے تھے، اپنے فتاوی بھی بیان کرتے تھے. تو یہ سارے دن آپ کے لیے ہیں، اس میں حکمران مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن ایک دن اس کے لیے ہے، اس میں آپ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھی تفصیل سے غام صاحب یہ بات زیر بحث آئی. اچھا، اگلا سوال جو اس فتوے میں پوچھا گیا تھا، ہم بڑھ رہے ہیں آگے سوالات، وقت ہمارے پاس 20 منٹ باقی ہیں. انشاءاللہ اگر سوال پورے نہ ہوئے تو اگلی نشست میں ہم اس کو لے لیں گے لائیو. اگلا سوال یہ تھا کہ جو موجودہ حالات پیدا ہوئے، اس میں مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ توبہ استغفار کریں. کچھ چیزیں نئی سامنے آئیں، مثلا یہ اذان دینا جو ہے، ہم نے دیکھا پاکستان میں بے وقت کی اذان دی جا رہی ہے، اور یہ وبا سے تحفظ کے لیے مسلمانوں کو اس کے لیے آمادہ کیا. کیا وہ دینی اعمال ہیں جو اس وبا کی صورت میں مسلمانوں کو کرنے چاہیے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اللہ کے دین پر ثابت قدمی سے قائم رہو، صبر کرو اور نماز سے مدد چاہو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی خطرہ محسوس کیا، اندیشے کی صورتحال محسوس کی، تو ہمیشہ نماز میں کھڑے ہوئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر، چاند گرہن کے موقع پر، ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے بھی اور ایک بندہ مومن کی حیثیت سے بھی آپ کو اندیشہ ہوا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ عالمی سطح پر کوئی عذاب آنے والا ہے میری قوم پر، تو آپ نماز میں کھڑے ہوئے. تو اس طرح کے ہر موقع کے اوپر ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی تلقین کی گئی ہے. نماز پڑھیں. اسی طرح دیکھیں جب قحط ہو جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، تو نماز استسقاء کی روایت قائم کی گئی، یعنی لوگ سب کے سب باہر نکلیں اور وہ باہر نکل کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں اجتماعی طور پر. ہمارے ہاں جب ایک مصیبت آتی ہے، موت کی مصیبت، اس وقت بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، جس کو نماز جنازہ آپ کہتے ہیں. تو ہمارے ہاں نماز ہے، دعا ہے، یہ طریقہ ہے. یہ اذانیں دینا یہ بالکل بدعت ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہاں پھر وہی بات ہے جو ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ سنت کو چھوڑیں گے تو بدعت تبھی اس کی جگہ لے گی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو اس جانب توجہ ہوتی کہ وہ اپنا سر اپنے پروردگار کے سامنے رکھیں، اپنی پیشانی زمین پر رکھیں اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں. دعائیں کرنا، نماز پڑھنا، یہ طریقہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہم کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیں، وہ استعینوا بالصبر والصلاۃ کا نمونہ ہے. اچھا ہم صاحب، اجتماعی دعا جو ہے یہ اب نظر آ رہا ہے، مطلب نماز کے بعد تو ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں اس طرح سے اجتماعی دعا ہر وقت نہیں ہوتی تھی، بلکہ خاص موقعوں پر ایک قنوت نازلہ پڑھی جاتی. اس موقع پہ اجتماعی دعا اور ویسے اوورال اجتماعی دعا کیا ہے؟ نہیں، مختلف مواقع پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعائیں کی ہیں. یعنی اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، لوگوں نے درخواست کی ہے، جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد یہ کہا ہے، تو آپ نے اجتماعی دعائیں کی ہیں. ہر موقع کے اوپر نماز پڑھ کے اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ آپ سے ثابت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں دعا کے لیے جگہ مقرر کی گئی، جی تو وہاں آپ دعا کریں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں دعا کرتے تھے، یعنی جب آپ تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں دعائیں کی جاتی ہیں. وہ دعائیں آپ جتنی چاہے کریں. ہمارے ہاں تو علماء نے ایک دعا مقرر کر رکھی ہوئی ہے، آپ گھنٹہ بھر دعا کرتے رہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے. لیکن اگر کوئی اس طرح کا موقع پیدا ہوا ہے تو پھر آپ اجتماعی طور پر بھی دعا کریں گے. یہ نماز استسقاء کیا ہے؟ اجتماعی دعا ہے. جنازہ کیا ہے؟ اجتماعی دعا ہے. تو اجتماعی دعا، نماز پڑھنا اور اللہ کے سامنے سب کھڑے ہو کر دعا کریں. اب میں پھر وہی بات عرض کروں گا جو آپ کے لیے پریشانی کا ہو سکتا ہے باعث بنے، کہ اگر فرض کر لیجئے کہ استسقاء کی نماز کے اوپر قیاس کیا جائے کہ اس وقت بھی ایک بڑی وبا ہے، تو پھر حکمران اگر بارش کے لیے دعا کی جا سکتی ہے تو اس مقصد کے لیے ہم سب مل کے کیوں نہ دعا کریں؟ ظاہر ہے کہ وہاں کیا چیز ہے؟ وہاں یہی چیز ہے نا کہ ایک قحط کی صورت پیدا ہو گئی ہے. وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی تنبیہ ہوتی ہے. لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں رہا اور بارش نہیں ہو رہی، تو اس میں آپ اللہ کے سامنے دست بدعا ہوتے ہیں. تو دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا اٹھا لے، اس لیے کہ یہ جرثومہ اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. اور وہ جب اس کو روکنے کا حکم دے دے گا تو ہماری ساری تدبیروں کے رغم یہ رکے گا. اچھا خان صاحب، یہ آپ نے ایک بات کی، اس میں ایک ضمنی پہلو زیر بحث آیا. ہمارے ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، روز 5 وقت پڑھتے ہیں، عربی کے کلمات اس میں دہراتے ہیں، لیکن لوگوں کا وہ جو ایک ہوتا ہے، اس طرح میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اپنی زبان میں، اپنا جو اظہار معافی ضمیر ہے،
نماز میں یہ چیز نہیں ہوتی، لگتا ہے کوئی ایک میکینیکل سی چیز ہے، بس دہرائے جا رہے ہیں، عربی بھی اتنی لوگ نہیں جانتے. یہ جو آپ نے بات کی کہ آخری حصہ دعاؤں کے لیے مقرر کیا گیا، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں دعائیں مانگیں، یہ کیسے ثابت ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تو پوری نماز عربی میں ہے، آخری حصہ کیسے اپنی زبان میں ہو سکتا ہے؟ اس سے لوگ واقف نہیں ہیں. نماز کے جو اذکار مقرر کیے گئے ہیں وہ صرف 2 ہیں. یعنی آپ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآن کا کوئی حصہ ملائیں گے. یہ نماز کے مقررہ اذکار ہیں. ان کے علاوہ کیا ہے؟ وہی خفض و رفع پر جو اللہ اکبر کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، یہ سب عربی میں ہوں گے. ان کی زبان کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے بعد کی نماز آپ کی اختیاری نماز ہے. ٹھیک. تو یہ اصول کیا ہے؟ جو چیز پیغمبر نے مقرر کر دی ہے وہ تو ویسی رہے، دینی عمل کی حیثیت سے، وہ عمل ہے یا ذکر ہے، یعنی قول ہے یا فعل ہے، وہ تو اسی طرح رہے گا. لیکن جس معاملے میں ہمیں اختیار دے دیا گیا، وہاں ہم چاہیں تو انگریزی میں دعا کریں، چاہیں تو عربی میں کریں، چاہیں تو ہم فارسی میں کریں، چاہیں تو اردو میں کریں، پنجابی میں کریں. پنجابی کی دعائیں بڑی مؤثر ہیں، فارسی کی دعائیں بڑی غیر معمولی ہیں. میں تو اکثر و بیشتر صبح کی نمازوں میں وہ دعا پڑھتا ہوں جو شیخ عطار نے پنامے میں کی ہے: پادشاہ جرم مارا درگزار، ما گناہ گاریم تو مرزگار. یہ دعا بڑی ہی عمدہ دعا ہے. تو آپ اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. یہی دیکھ لیجئے نا، جب اس طرح کے موقعوں پر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یعنی یہ کتنی بڑی پناہ ہے جو بندہ مانگ لیتا ہے اپنے رب سے. تو اللہ کی سچی معرفت کے لیے یہ دعائیں عربی میں بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور چیز میں بھی ہو سکتی ہیں. یہ آپ رکوع میں کریں، یہ آپ سجدے میں کریں، یہ آپ تشہد میں کریں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. البتہ جو اذکار مقرر ہیں پیغمبر کی طرف سے، باقی اذکار مقرر نہیں ہیں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مختلف نوعیت کی دعائیں کرتے تھے، اور آپ نے وہ دعائیں سکھائی بھی ہیں بعض موقعوں کے اوپر، اور وہ ہمارے ہاں موجود ہیں. یعنی اگر آپ دعوات کی کتابیں نکال کے پڑھیں حدیث میں تو وہاں آپ کو مل جائیں گی. میں نے خود یہ ساری دعائیں، یعنی جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر کی، اپنی کتاب میزان میں جمع کر دی ہیں. وہاں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو جس وقت آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اپنے مالک سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ جو 2 چیزوں کو ملایا ہے، یعنی کچھ حصہ مقرر کر دیا، اس نے نماز کو ایک عالمی عبادت بنا دی. یونیفارم ہو گئی. میں یہاں سے اٹھتا ہوں، میں مراکش میں جاتا ہوں، میں ملیشیا میں جاتا ہوں، مجھے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. وہی اللہ اکبر کی صدا، وہی سمع اللہ لمن حمدہ، اسی طرح کا خفض و رفع، وہی اعمال، اسی طرح امام سامنے کھڑا ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. جو خاموش حصہ ہے وہ میرے لیے ہے. اب اس میں جس زبان میں چاہوں دعا کروں. اس میں سرے سے اللہ کے پیغمبر نے کوئی ذکر مقرر ہی نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم سب آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس 15 منٹ باقی، نہیں 12 منٹ باقی ہیں. تو جو سوال ہے یورپین علماء کونسل کے فتوے میں جو پوچھا گیا تھا وہ یہ ہے کہ ہاں اب پھر بات وہی آ گئی کہ سیدھا سیدھا چلتے رہیں، دین نے جو احکام دی ہوں تو سب سمجھ میں آتے ہیں، لیکن کوئی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو اس میں جب آپ کوئی رائے دیتے ہیں تو لوگ تھوڑے سے جذبز ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں یہ طے ہے کہ ایک دن مقرر کر لیا، سال میں اس دن جتنے پیسے ہیں آمد، وہ اگر آپ کی جمع پونجی ہے تو 2.5% دے دینا ہے. حالات ایسے پیدا ہو گئے، لوگ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سال نہیں گزرا مال پہ، وقت آنے سے پہلے ہی جو بھی ہے دے دیں. اب سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر مثلا سال پورا ہونے جب ہوگا تو اس وقت مال بڑھ گیا ہو تو زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی، کم مال پہ دیا گیا، اس صورت میں کیا کریں؟ دیکھیے، آپ ایک اندازہ کر لیتے ہیں، اس کے لحاظ سے آپ مقدم کر کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. موقع آ جاتا ہے، بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے. اگر ریاست مثال کے طور پر زکوٰۃ لے رہی ہے، خدا کرے کہ کبھی یہ نوبت آ جائے کہ ٹیکس کی بجائے ریاست زکوٰۃ لے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے حکومت کے اختیار پر یہ قدغن لگائی ہے کہ تم لوگوں کے کمائے ہوئے مال میں کتنا حق رکھتے ہو، وہ میں مقرر کر رہا ہوں. تو خدا کرے کہ کبھی یہ نوبت آ جائے، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اپنے طور پر دے سکتے ہیں، جب چاہیں دے سکتے ہیں، مقدم کر کے بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح جب زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جس وقت آپ نے وہ پیسے نکال لیے، وہ فوری طور پر پھینک دینے ضروری نہیں ہوتے. آپ نے رکھ دیے، ایک زکوٰۃ فنڈ بنا لیجئے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ضرورت مند آئیں ان کو دیتے رہیے، امانت سمجھیے اس کو. تو یہ سارے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. اس وقت جو افتاد پڑی ہے وہ اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کے لیے کھانا پکانا مشکل ہو گیا، جن کے لیے روزمرہ ضروریات پوری کرنی مشکل ہو گئیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو بیچارے روز کماتے اور روز کھاتے تھے. حکومتوں کے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے
کہ ہر حکومت کو آئندہ اس بات کے لیے کوئی رجسٹریشن کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں ہر وقت یہ معلوم رہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس باقاعدہ ملازمت یا باقاعدہ کاروبار نہیں ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ افتاد انہی پہ پڑتی ہے. تو اگر کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کوئی اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی ہے، کاروبار رک گئے ہیں. اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام کے اوپر بھی ایک وبا آتی رہتی ہے، یعنی ایک ریسیشن کا پیریڈ ہوتا ہے جو آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سرمایہ داری نظام بھی بعض اوقات بڑے جھٹکوں سے گزرتا ہے. اس طرح کے موقعوں کے اوپر بے روزگاری پھیلتی ہے بہت بڑے پیمانے کے اوپر. اب ہم ظاہر ہے کہ دنیا کو یہ بتا ہی سکتے ہیں کہ وہ بھی اس پر غور کریں کہ اس نظام کو اس سے نکالا جائے، لیکن اس وقت یہی چل رہا ہے. تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ حکومتوں کو توجہ دلائی جائے کہ ان کے ہاں ہر وقت ان لوگوں کی فہرست تیار رہنی چاہیے. آج کل تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے، یعنی آپ جیسے ہی کسی باقاعدہ ملازمت سے فارغ ہوں یا آپ کا کاروبار ختم ہو جائے تو آپ رجسٹریشن کرا دیں، جس وقت یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے تو نکال دیں. تو اس طرح ہر وقت وہ فہرست موجود رہے گی کہ اگر کسی جگہ کے اوپر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں. اس وقت بھی سب سے اچھا طریقہ کیا تھا؟ اب ماہرین نے جو کچھ بتایا، ظاہر ہے کہ میں تو اس میں کوئی ماہر نہیں ہوں، وہ یہی طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ فوری طور پر ہر چیز بند کر دینی چاہیے تھی اس وبا میں، یعنی جس کو آپ لاک ڈاؤن کہتے ہیں. پروازیں بند ہو جاتی، سفر بند ہو جاتا. اس کو بند کر کے سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے تھا کہ ہر جگہ ایک فنڈ وجود میں آتا کہ جو لوگ اس کے نتیجے میں گھر بیٹھنے مجبور ہو گئے ہیں، حکومتیں ان کی ذمہ داری اٹھا رہی ہیں، اور اس میں لوگ بڑی خوش دلی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر خدا کی راہ میں انفاق کا جذبہ نہیں ہوتا، صرف اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اعتماد دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ مستحقین تک ہی پہنچے گا. اچھا ٹھیک. ہم سب اس میں ایک اور پہلو یہ سامنے آیا، مثلا بڑے بزنس مین ہیں، انہوں نے پروڈکشن پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کچھ رک گیا، فیکٹریاں بند، ان کی مینٹیننس مشینیں. کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جو زکوٰۃ واجب الادا تھی اس ناگہانی آفت کے اندر، اس کو وہ جو اپنے انتظامی امور کی چیزیں ہیں ان میں استعمال کر لینا، ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. یہ بالکل ایسے آپ نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، آپ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. تو اس طرح کی صورتحال میں چیزیں اٹھ جاتی ہیں. اب اٹھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ فوراً اس انتہا پر نہیں چلے جائیں گے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ رخصت کی طرف جانے کا جو عمل ہے یہ بڑا تدریجی ہونا چاہیے. یعنی رخصت مطلوب نہیں ہوتی، رخصت ہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس تک جانے کا عمل تدریجی ہونا چاہیے. آپ کوشش کریں کہ پہلے مرحلے میں اس کی کسی قریبی صورت میں جو مطلوب عمل ہے اس کو ادا کریں. یہی فرق میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مطلوب عمل کے مقابل میں رخصت جو ہے وہ برابر کا متبادل نہیں ہوتی. آپ جس حد تک بھی مطلوب عمل کے قریب جا سکتے ہیں آپ کو جانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک. اچھا عام صاحب، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمارے پاس کچھ اس وقت بچے ہیں کوئی 6-7 منٹ. باقی سوالات تو میں لیتا ہوں. ایک مجھے لگا چیز ہے جس پہ ذرا آپ تفصیل سے بات کریں، جو آپ نے آخر میں کہا کہ رخصت. ہمارے ہاں اس وقت جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، آپ کی آراء سامنے آئیں، گورنمنٹ نے کچھ آرڈرز دیے، دیکھنے میں یہ آیا کہ علماء ریزسٹ کرتے ہیں، یعنی کسی بھی اس طرح کی صورت کو ماننے میں. اس میں جو ان کا مقدمہ ہے وہ یہ کہ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ یہ فوراً سے رخصتوں کی طرف جا کے دین کی جو اصل مطلوب صورت ہے، جو شکل ہے، وہ نہ بگڑ جائے. یہ جو رخصت ہے یہ کہیں عادت بن کے بدعت نہ بن جائے. تو یہ جو تحفظ کی نفسیات ہے علماء کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بات بہت اچھی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ دین یہی ہے اور دین کی روح بھی یہی تقاضا کرتی ہے. میں تو خود بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ کو ایک تدریج سے جانا چاہیے، اور جس وقت آپ کے لیے کوئی اس طرح کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ دین میں جو مطلوب صورتیں ہیں ان کے قریب رہنے کی کوشش کریں. یہ اپنی جگہ اصول میں بالکل ٹھیک ہے. یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں یہ ہوا ہے کہ ماہرین کا نقطہ نظر بالکل مختلف تھا. یعنی وہ یہاں پر تدریج کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ماہرین کا کم و بیش عالمی سطح پر اجماع ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے آپ کی بہت سی مسلمان حکومتوں نے فوراً اقدامات کیے. اس پر اجماع ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی چارہ نہیں باقی رہا، آپ کو آخری شکل میں جانا ہے، راستہ ہی یہی ہے. یہ صورتحال ہے کہ جس میں میری بڑی تمنا تھی کہ علماء اس میں لیڈ کرتے، رہنمائی کرتے. یعنی ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، اے کاش وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے خود آگے بڑھتے. یہ اعلانات جو حکومت کو کرنے پڑے ان کی طرف سے ہوتا. وہ یہ کہتے کہ ہم نے یہ تمام چیزیں ختم کر دی ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق کی ہیں، لوگ گھروں میں جائیں،
وہ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو پکاریں، اور اگر اس معاملے میں ماہرین مشورہ دے رہے ہیں اور حکومتیں بھی کوئی اقدام کرتی ہیں تو ان کی پیروی کریں۔ اس میں جو طریقے اختیار کیے گئے اس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے۔ یہاں یہ صورتحال یہ نہیں ہوئی کہ علماء اس میں آگے بڑھ کر دین کا یہ نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، ان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور وہ خطرہ محض یہ نہیں ہے کہ کوئی ضنی نوعیت کا ہے، یعنی اس کے بہت سے حقائق سامنے آ گئے۔ تو جس وقت کسی معاملے میں یعنی انسانی جان سے متعلق یہ بات تو طے ہے کہ انسانی جان کی حرمت غیر معمولی ہے، اور اس کو خطرہ لاحق ہو جائے تو تمام چیزیں منسوخ ہو جاتی ہیں، یہ طے ہے۔ میں نے تو اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کر کے بتایا ہے کہ عبادات تو آپ مشقت کا تحمل نہیں کر سکتے، اس پر رخصت میں چلی جاتی ہیں۔ یعنی حرمتوں کے معاملے میں یہ ہے کہ اس میں استرار کا اصول ہے، تو یہاں تو استرار سے بات آگے بڑھ گئی۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں کہ میری جان خطرے میں ہے اگر میں باہر جاتا ہوں یا کسی اجتماع میں جاتا ہوں، مسئلہ یہ کہ مجھ سے دوسروں کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس میں علماء ٹھیک وقت پہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ بھی سامنے سے نظر آیا کہ شاید وبا کے مقابلے میں مذہب کو کھڑا کر دیا گیا، اور وہ لوگ جو عام طور پہ مذہب سے بہت دلچسپی نہیں رکھتے، انہوں نے اس کا بڑا مذاق بھی اڑایا، رد عمل کی نفسیات میں بھی وہ مبتلا ہوئے کہ یہ جو مولوی آتے ہیں یہ ہر موقع پہ بجائے اس طرح سے سوچنے کے یہ مذہب کو آگے لے آتے ہیں جان، تو اس سے اوورآل جو مذہب ہے اس کو بھی تو کوئی نقصان پہنچا نا اس رویے سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے پھر استہزاء کا دوسروں کو موقع ملتا ہے، لیکن خواہ کوئی لبرل ہے خواہ کوئی مذہبی ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے اختلاف ضرور کریں لیکن تہذیب اور شرافت کے ساتھ کریں۔ اگر مذہبی لوگ کسی موقع پہ غلطی کرتے ہیں تو دسیوں مواقع کے اوپر ان کے برعکس نقطہ نظر رکھنے والے بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم ان کے اوپر اس طریقے سے طنز و تعریض کریں، نہ ان کا یہ کام ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں یہ روایت کیوں نہ ڈالیں کہ ہم سنجیدہ مکالمہ کریں گے، ہم سنجیدہ اختلاف کریں گے، ہم استدلال کے ساتھ اپنی بات بیان کریں گے، ہم دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں گے۔ اور میں پھر یہاں عرض کر دوں کہ ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح سے یوسفی صاحب ہیں یا جس طرح سے شفیق الرحمان ہیں یا اور بڑے بڑے مزاح نگار ہیں، وہ اتنے پرلطف طریقے سے کسی چیز پر طنز کرتے ہیں یا مذاق کرتے ہیں کہ جس سے خود جس کو مذاق کا ہدف بنایا جا رہا ہے تو وہ بھی لطف اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو ادبی طریقے سے کوئی بات کرنا بالکل اور چیز ہے، لیکن ناشائستگی کو اختیار کر لینا، بد تہذیبی کو اختیار کر لینا، یہ نہ لبرلز کو کرنا چاہیے اور مذہبی لوگوں کو تو بدرجہ عتم نہیں کرنا چاہیے۔ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ اپنا اختلاف بیان کریں۔ تاہم یہ میرے لیے رنج کی بات ہے اور میں نے اس کا راستہ نکالنے کی کوشش کی، بار بار توجہ دلا کر کہ اس میں در حقیقت علماء کو رہنمائی کے مقام پر کھڑے ہو کر وہ اقدامات جو بعد میں ان کو قانون کے زور پر ماننے پڑے وہ خود کرنے چاہیے تھے، اور ان کے سامنے نظیر موجود تھی کہ عرب ممالک میں یہ اقدامات ہو چکے تھے۔ آخری ہمارے پاس حامد صاحب بس 2 منٹ ہیں، ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا، آپ تو خود براہ راست ہی بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں فیس بک وغیرہ نہیں دیکھتے، لیکن لوگ ظاہری بات ہے پہنچاتے ہیں، کچھ میں بھی دکھاتا ہوں اور لوگ بھی، آپ کبھی کوئی رائے دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں 85 لوگ اس کو سنتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ مذاق ذاتیات پہ آ جاتا ہے اور بڑی ناشائستہ جو جملے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، تو یہ پڑھ کے خود آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بھی فیس بک پہ آپ کے اوپر جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں؟ میں ایسے سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے معاملے میں ہمارے دین کی تعلیم یہی ہے کہ جب کوئی اختلاف کر رہا ہے، کوئی تنقید کر رہا ہے، آپ اسے سنیے، اپنی رائے پر دوبارہ ایک نظر ڈالیے۔ میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں کہ کسی آدمی کا لہجہ کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے، وہ کس ناشائستگی کی سطح پر اترا ہوا ہے، اس کو نظر انداز کر کے دیکھنا چاہیے اس کی بات کیا ہے۔ اگر اس بات میں کوئی معقولیت ہے، کوئی وزن ہے تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ دعا میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں، ہر ایک کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مہذب بنائے، شائستہ بنائے، ہمیں اختلاف کے آداب سکھائے، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں اور ہمیشہ ایسے رویے اختیار کریں کہ ایک دوسرے سے جب کبھی ملنے کا موقع آئے تو ہم دوسرے سے شرمندہ نہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ غامدی صاحب کی اسٹڈی سے ہم حاضر خدمت تھے۔ انشاءاللہ ہفتے کے دن لائیو دوبارہ آئیں گے۔ یورپین علماء کونسل کے جو فتویٰ آیا ہے اس سوالات کے جواب ہم غام صاحب سے لے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے آپ کے وقت کا بہت شکریہ غام صاحب۔ بہت شکریہ۔